الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الخمر والمیسر والکوبہ والغبیراء شراب تعملہ الحبشۃ من الذرہ یقال لها السکرکہ۔ رواہ ابو داود۔ صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے، روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا شراب سے اور جوئے سے اور باجے سے اور غبیرہ سے۔ غبیرہ وہ شراب ہے جسے حبشی لوگ جوار سے بناتے ہیں، جسے سک راکا کہتے ہیں۔ ابو داؤد۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ جو کوبہ ہے، اس میں لفظ استعمال ہوا کوبہ، یہ کاف کے پیش سے ہے۔ یہ جو ہے لہو و لہب میں آتا ہے، جیسے شطرنج ہے، نرد شیر ہے، چھوٹا طبل ہے، غرضے کہ یہ سب لفظ مشترک ہیں۔ پھر اس حدیث پاک میں شراب کی بات کی ہے۔ اس کا اصل نام تو جو ہے وہ سکرو کا ہے، سکرو کا، اور غبرا اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ گدلی ہوئی ہوتی ہے۔ جوار کی شراب تھی، اس کا رواج حبشہ میں بہت تھا، سخت نشہ آور تھی، اس لیے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حرام کر دی گئی۔ تو معلوم ہوا کہ وہ شخص جو عقل کو معوف کر دے، انسان کو اچھے برے بھلے کا پتہ نہ چلے، اس لیے اس کو خمر کہتے ہیں کہ یہ عقل کو معوف کر دیتی ہے۔ تو یہ سخت عقل کو معوف کر دینے والی شراب تھی، جس کا سکرو کا جس کا نام رکھا گیا تھا۔ تو اسی طرح بے شمار علاقوں میں مختلف نام سے شراب ہوتی ہے، جیسے ہندوستان کے بعض علاقوں میں تاڑی کے نام سے ہے، یہ پی جاتی ہے۔ تو یہ بھی حرام ہے، نشہ آور ہے۔ اسی طرح یہاں میسر کا ذکر کیا گیا ہے، جوا۔ تو ہر قسم کا جوا، چاہے وہ تیلوں سے کھیلا جائے، چاہے وہ تاش کے پتوں پہ کھیلا جائے، چاہے کوئی اور ماڈرن چیزیں آ جائیں، میڈیا ہے اس پر کھیلا جائے، لوڈو کی شکل میں ہو، شطرنج کی شکل میں ہو، تو ہر قسم کا جوا جس میں مال ضائع ہوتا ہے، ایک سے مال نکل کے دوسرے میں بغیر محنت کے چند دو پیش سے آ جاتا ہے، وہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو اس لیے ہر قسم کا جوا جو ہے حرام ہے۔ تو جوا اور شراب کے بارے میں قرآن مجید نے بھی کل بھی تذکرہ کیا تھا، یہ فرمایا ہے، یہ پوچھتے تھے لوگ آپ سے آ کر، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسَرِ، اے مصطفیٰ یہ آپ سے شرابوں اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں، قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ، فرما دیجئے کہ ان میں گناہ کبیر ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں میں اس کے لیے فائدہ بھی ہے، وَإِثْمُهُمَا اکبر من نفعہما، تو جس کا گناہ ہے وہ نفع سے کہیں زیادہ ہے، چونکہ لوگوں کو پھر عادت ہو جاتی ہے، مال بھی ضائع ہوتا ہے، ماں بہن کی پہچان نہیں رہتی، عقل معوف ہو جاتی ہے،
بیوی بچوں کی پہچان نہیں رہتی، کاروبار کی پہچان نہیں رہتی، اپنی پہچان نہیں رہتی کہ کہاں پڑا ہوا ہے اور کیا منہ سے اول فول بک رہا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جتنی بھی گفتگو ہے اس میں حکمتیں ہی حکمتیں ہیں، اور ساری باتیں انسان کو پاکیزہ کرنے کے لیے ہیں تاکہ انسان کا نفس پاکیزہ رہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کاموں سے جس میں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں منع فرمایا ہے، ہمیں ادھر جانے کی، ادھر دیکھنے کی، ادھر کے راستے کی توفیق ہی نہ دے، ہر قسم کے گناہ سے بچا کے رکھے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔